یہ 7 سال پہلے ہم نے سوچا تھا کہ کوئی ایسا کام شروع کیا جائے کہ جو پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے 100 بڑے شہروں میں اس کی برانچز انشاءاللہ، ملتان میں ہماری برانچ کھل رہی ہے، کراچی میں، فیصل آباد میں، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد۔ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا تھا، کبھی جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہوتا تھا، کبھی ٹیچر کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا پاس۔ بہت مشکل دن میں نے خالی جیب گزارا کیا۔ فیس جتنی دے سکتے اتنی ہمیں فیس دے دیں، نہیں دے سکتے آپ ہمیں نہ دیں۔ کتابیں ہمارے پاس مفت ہیں، لائبریری ہمارے پاس مفت ہے، بچوں کا ہاسٹل ہمارا فری ہے، بچیوں کا ہاسٹل ہمارے پاس فری ہے۔ 6 بچے تحصیلدار بنے ہیں، لیکچرار لگ چکے ہیں، وابڈا میں جا چکے ہیں، FBR میں جا چکے ہیں، FII میں جا چکے ہیں۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل۔ آج میں موجود ہوں لاہور کے ایک ادارے الامین اکیڈمی میں، جہاں پر بچوں کو CSS اور PMS کی تیاری بالکل مفت کروائی جاتی ہے۔ وہ CSS اور PMS جس کے لیے ادارے بہت فیسیں لیتے ہیں، یہ ادارہ انہیں بالکل فری نہ صرف تیاری کرواتا ہے بلکہ انہیں یہاں پر فری کتابیں بھی دی جاتی ہیں، انہیں یہاں پر فری ہاسٹل بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری سہولیات یہ ادارہ یہاں پر ان بچوں کو دیتا ہے، اور وہ بچے جو شاید CSS کرنے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو وہ CSS نہیں کر سکتے، وہ یہاں پر آتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، CSS بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پر افسر بھی لگتے ہیں۔ یہ ادارہ کیسے بنا اور یہ ادارہ کس طرح سے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم دے رہا ہے، آئیے وہ تمام اس ادارے کے CEO پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب کی زبانی ہی جانتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ الامین اکیڈمی کے CEO پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ایک بہت نیک کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ بنانے کا آپ نے سوچا کب؟ یہ 7 سال پہلے ہم نے سوچا تھا کہ کوئی ایسا کام شروع کیا جائے کہ جو پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ تو اللہ پاک کی مہربانی سے پھر ہم نے شروع کیا، سارا ہم نے غور و فکر کیا، چیک کیا کہ پاکستان میں کوئی ایک سنگل ادارہ نہیں کہ جو عام گھروں کے غریب بچیاں اور بچے ہیں جو اچھے نمبر بھی لیتے ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، اگر ان کی پالش کی جائے تو وہ معاشرے میں بیوروکریسی میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر، ہم نے سارا سلسلہ شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے تجربات بھی ہم نے بڑے کیے، تو آج مالک کی مہربانی سے 32 بچیاں اور بچے CSP اور PMS آفیسر بن چکے ہیں۔ آج سے 7 سال پہلے آپ نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، کتنے بچے تھے جو آپ کے پاس آئے بالکل شروع کے دنوں میں تعلیم حاصل کرنے؟ شروع میں تو نہ بچے آتے تھے نہ مخیر حضرات آتے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو پروجیکٹ ہے زکوٰۃ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، صدقات خیرات کے اوپر کرتا ہے۔ تو بڑا پاگل پن میں شروع کیا تھا اور جنون میں کیا تھا، اور بڑا اس کو اپنے اوپر میں نے نافذ کیا، اس پروجیکٹ کو اپنے اوپر طاری کیا کہ کچھ بھی ہو میں نے یہی کرنا ہے اور اس کو کامیاب کرنا ہے۔ تو شروع میں ہر کام میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو تجربہ ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ میرے جو پچھلے خاص طور پہ 4.5 اور 5 سال ہیں، وہ میری انویسٹمنٹ تھی، جو میرا ٹائم تھا، جو میری مشکلات کے دن تھے۔ تو مالک کی مہربانی سے آج جہاں ہمارے بچے وہاں جس جگہ پہ پہنچنا چاہیے تھا وہ آفیسر وہاں لگ چکے ہیں، وہیں پہ ماشاءاللہ مخیر حضرات بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے کاروبار، جان و مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ CSS تو ایک ایسا امتحان ہے جو پاکستان میں سب سے مشکل اور بڑا امتحان سمجھا جاتا ہے، تو کبھی کوئی ایسا وقت؟ اب بڑے دن تھے جی، کبھی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا تھا، کبھی جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہوتا تھا، کبھی ٹیچر کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا پاس جو ان کو ہم پے کرنا ہوتا تھا۔ تو بہت مشکل کئی دن میں نے خالی جیب گزارا کیا، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، ابھی 1.5 سال پہلے 3 دن میں اسی آفس میں لیٹا رہا، جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا اور نہ گاڑی میں پیٹرول تھا۔ تو اللہ سے دعائی کرتا تھا تہجد میں سجدہ ریز ہو کے۔ بچوں کو بھی میں نے بتایا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ تو بہت مشکل دن تھے۔ پھر جب 3 راتیں میں نے اسی کمرے میں گزاری، کوئی دوست بھی بہت تھے، ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی مجھے 5,000 یا 10,000 روپیہ دے دیں۔ تو پھر جب اللہ نے سجدے قبول کیے تو پھر پتہ نہیں چلا اللہ کی مہربانی سے کہاں سے مخیر حضرات آئے ہیں۔ اللہ نے ان کے سینوں میں ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ محبت ڈال دی، اور میں روز ہی جو بھی ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ ہو،
تو میں وہ ڈائری میں ہمارے کیلنڈر ہے میں نے رکھا ہوتا ہے، تو جب بھی دعاؤں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے نام لے لے کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک، اور بچوں کا ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچہ جو بھی آئے ہم نے اسے ویلکم کہنا ہے، وہ اپنی قسمت اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، ہم تو صرف یہاں امین ہیں، امانت دار ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کہنا ہے۔ CSS PMS اور دوسرے مقابلے کے امتحان تو بہت بڑے بڑے ادارے بڑی بڑی مہنگی فیسوں کے ساتھ کرواتے ہیں، آپ فی سبیل اللہ کی راہ کے لیے انہیں فری سب کچھ کی تیاری کرواتے ہیں۔ یہ آئیڈیا جب ذہن میں آیا تو اس وقت کیا سوچا تھا کہ کبھی سوچا تھا کہ آج سے 7 سال بعد الامین اکیڈمی ایک برانڈ بن جائے گی؟ جی بالکل، برانڈ کیا، میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے 100 بڑے شہروں میں اس کی برانچز انشاءاللہ، شاید میں اس وقت نہ ہوں لیکن برانچز ہوں گی، یہ یونیورسٹی کی شکل اختیار ادارہ کرے گا، بہت بڑے مضبوط ارادے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہر بندہ خود راتوں رات ثمرات لینا چاہتا ہے، یہ ایک بیس بنائی ہے، اس بیس کو ہم نے اتنا انشاءاللہ مضبوط بنا دیا ہے، مزید بنائیں گے بھی، ابھی ہمیں جگہ ملی ہے رائبن روڈ پہ، وہاں ہماری اپنی بلڈنگ بھی کئی کنال جگہ پر مشتمل ہوگی، تو وہاں ہم جا رہے ہیں، ملتان میں ہماری برانچ کھل رہی ہے، کراچی میں، فیصل آباد میں، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، وہاں بھی ہم نے برانچز کا آغاز کرنا ہے۔ ہمارے پاس فیس والے بچے بھی ہیں، نان فیس والے بچے بھی ہیں، جو جتنی فیس افورڈ کر سکتا ہے ہم اتنی اس سے فیس لے دیتے ہیں، اور جو بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہم بالکل بھی ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، لیکن کلاس میں ہم نہیں کسی کو پتہ چلنے دیتے کہ کس نے فیس دی ہے کس نے فیس نہیں دی، ہم جن کو مفت پڑھاتے ہیں ان کو بھی بالکل ہم تنہائی میں بلا کے پوچھتے، بڑا ہمارا سیکرٹ نظام ہے تاکہ بچوں کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو، اور کوئی بچہ جب اپنی پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارا سٹار ہے، یہ ہمارا ہیرو ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر کرم اور فضل فرمایا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ بچے 32 بچیاں اور بچے جن کو ہم نے یہاں رکھا تھا، ماشاءاللہ وہ ہمیں ریٹرن کر رہے ہیں، ہم ان کو بتایا بیٹا آپ جو مثلا اس وقت جو کلاس ابھی میں کو وزٹ بھی کراتا ہوں، جو اس وقت کلاس ہو رہی ہے اس کلاس سے ہم نے کہا ہے کہ آپ نے یہ فیس پے کرنی ہے، پے اس وقت کرنی ہے جب آپ کی ایلوکیشن ہو جائے، وہ 2 سال بعد ہو جائے، 5 سال بعد ہو جائے، جب آپ اپنے منصب پہ پہنچ جائیں گے پھر آپ نے ہمیں 500، 1000، 200 جتنی بھی آپ چاہیں آپ نے قسطوں میں ہمیں یہ فیس واپس کرنی ہے۔ ہمارا اس سے یہ ہے کہ بچوں کا ہمارا تعلق رہنا چاہیے تاکہ ان کی اخلاقی طور پہ ہم ان کی رہنمائی کر سکیں۔ ماشاءاللہ جی، بہترین استاد وہی ہوتا ہے جو اپنے طالب علموں میں اپنے بچوں میں فرق نہ کرے، ان میں تفریق نہ کرے۔ سر جو یہاں پر ٹیچرز پڑھانے آتے ہیں وہ کن کن اداروں سے ہیں، اور کیا وہ آپ سے کوئی ماہانہ تنخواہ نہیں لیتے؟ نہیں، ہم تمام ٹیچر کو پے کرتے ہیں، کوئی ایک سنگل ٹیچر نہیں ہے جس کو ہم پے نہیں کرتے۔ ہمارے پاس 4 طرح کے ٹیچر ہیں، پروفیشنل ٹیچر ہیں، لامز کے، بیکن لامز کے، پی یو کے، یو سی پی کے، جی سی کے، یعنی کہ لاہور کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جو باقی اکیڈمیوں میں ٹیچر پڑھاتے ہیں وہی ہمارے پاس پڑھاتے ہیں، اور جو باقی اکیڈمیاں پے کرتی ہیں ممکن ہے ہم ان سے بھی زیادہ ان کو پے کر رہے ہوں۔ سیکنڈ، ہمارے پاس جو اپنے بچے آفیسر بنے ہیں ان کو وہ بچے ہمارے پاس پڑھاتے ہیں جو نئے آفیسر ہیں، اور تھرڈ ہمارے پاس جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ سر مجھے ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ بتائیے گا کہ کتنے بچے اس وقت جو آپ کے ادارے کے CSS اور PMS کا امتحان پاس کر بڑی بڑی پوسٹوں پہ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتایا نا 32 بچیاں اور بچے کی ایلوکیشن ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ میں بتاؤں ہمارے ایک بہت بڑی تعداد میں لیکچرار لگ چکے ہیں، وابڈا میں جا چکے ہیں، FBR میں جا چکے ہیں، FII میں جا چکے ہیں، موٹر وے پولیس میں جا چکے، ابھی ہمارے 6 بچے تحصیلدار بنے ہیں، ایک بچہ ہمارا LDA میں 17ویں اسکیل میں ایلوکیشن ہوئی، 2 بچوں کی ہماری سیکریٹریٹ میں 17ویں اسکیل میں ہوئی ہے۔ سر وہ بچے جو CSS کرنے کا خواب رکھتے ہیں لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ CSS کر سکیں، پیسوں کی وجہ سے، گھر کے حالات کی وجہ سے، اور اس وقت امید کھو بیٹھے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ آئیں، فیس جتنی دے سکتے اتنی ہمیں فیس دے دیں، نہیں دے سکتے آپ ہمیں نہ دیں، کتابیں ہمارے پاس مفت ہیں،
لائبریری ہمارے پاس مفت ہے، بچوں کا ہاسٹل ہمارا فری ہے، بچیوں کا ہاسٹل ہمارے پاس فری ہے، جن بچیوں اور بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو بچیاں اور بچے دور دراز کے علاقوں سے نہیں اپنے لاہور میں شفٹ نہیں ہو سکتے، وہ آن لائن ہم سے پڑھ لیں، کیونکہ ایک ٹائم میں ہماری کلاس آن لائن بھی جا رہی ہوتی ہے اور فزیکلی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسا جو بچہ کرنا چاہتا ہے، تمام مواقع آپ کو ہم فراہم کر رہے ہیں، آپ آئیں اور ہماری اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت سے بچے ہیں جو سارا دن نوکری کرتے ہیں، گھر کے حالات کی وجہ سے پیسے کماتے ہیں لیکن خواب بھی رکھتے ہیں، تو وہ کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں اپنے جاب کے ساتھ، یہاں پر آئیں یا گھر بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ بھی آپ نے کوئی انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس ایک بچی آئی جو ایک گھر میں کام کرتی تھی، میں ایک چینل پہ بیٹھا، وہاں سے اس نے دیکھا تو جو گھروں میں کام کرنے والی بچی تھی وہ وہاں پہ رہا کہ اس نے میٹرک سے لے کے بی اے تک تعلیم حاصل کی، وہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئی ہے، یعنی کہ جس نے ساری عمر خود بھی اور اس کے بچوں نے بھی شاید آگے برتن ہی کسی کے گھر ملازمہ کے طور پہ صاف کرنے تھے یا روٹیاں پکا کے دینی تھی، وہ سی ایس پی آفیسر بننے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس جو دیہاتوں کے جن کو معاذ اللہ ہم چھوٹی ذاتیں کہتے ہیں، وہ ماشاءاللہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور وہ زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ میں ہر بچی اور بچے سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں سی ایس یا پی ایم ایس نہیں کر سکتا، یہ ایک بی اے سے زیادہ مشکل امتحان نہیں ہے، صرف یکسوئی چاہیے، جستجو چاہیے، لگن اور تڑپ چاہیے، اور آپ یہ طے کر لیں کہ یہ گول ہے، میں نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ جب بندہ طے کر لیتا ہے، اللہ پاک تو اس بندے نے اللہ پاک کی مہربانی سے جہاز بنا لیے ہیں، اس بندے کے ذہن نے تو سمندروں کو چیرنے والا جہاز بنا دیا ہے۔ یہ انسان ہے اور یہ تو بہت چھوٹا امتحان ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ مخیر حضرات جو لوگوں کی زندگیاں سنوارنا چاہتے ہیں اور ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ادارے کو، وہ کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا مخیر ذات سے ہوتا ہے کہ آپ ہمیں پہلے ہمارے کام کو چیک کریں، اور بڑا مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے باقی حوالوں سے بہت آسان ہے پیسہ لینا، لیکن ایجوکیشن کے عام ایجوکیشن پہ پیسہ لینا مشکل ہے، اور جب کسی مخیر ذات کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم سی ایس پی یا پی ایم ایس آفیسر بنا رہے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں مخیر ذات، 25,000 روپیہ ایک بچے کا ہمارا ماہانہ خرچ آتا ہے، اور یہ ایک بچہ اضافی آپ اڈاپٹ کر لیں، اس سے آپ کو دنیا میں بھی راحت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو اس کا فائدہ دے گا۔ شکریہ جی، میرے ساتھ اس وقت پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود تھے جو الامین اکیڈمی کے سی ای او ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں تھیں ان کی، اور پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا ایک ایسا نایاب ہیرا ادارہ ہے میں کہوں گا جو بالکل فری آف کاسٹ بچوں کو اتنا ایک بڑی پیپر کی تیاری کرواتا ہے، اور وہی بچے جن کے پاس شاید پہلے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، بعد میں وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان جیسی جو شخصیات ہیں ان کی دن رات کی انت تک محنت ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی بچے ہیں جو سی ایس ایس کا جن کا خواب ہے کہ وہ سی ایس ایس کریں، پی ایم ایس کریں، افسر بنیں، وہ ضرور ایک دفعہ الامین اکیڈمی آئیں، اور میرا وعدہ ہے ان سے جو میں نے بھی یہاں پر ابھی آ کر دیکھا اور سیکھا ہے کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں تو آپ اس ادارے سے نکلنے کے بعد کسی بڑی پوسٹ پر ضرور بیٹھے ہوں گے۔ اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔